سامعین سے گزارش ہے کہ ایلیکوینٹ ادب اور ایلیکوینٹ ادب ایکسٹراس میں جتنے بھی مشہور تاریخی ناولز اور فکشنل ناولز کمپلیٹ ہو چکے ہیں اس کا مطالعہ ہمارے پلے لسٹ سیکشن میں کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہم سے رابطہ کرنے کے لیے فیس بک اور ٹویٹر پر فالو کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر تیمور، دی ارتھ شیکر، جس نے دنیا ہلا ڈالی۔ ایپیسوڈ 30۔ پچھلی اقساط میں تیمور کی سرگزشت میں سلطانیہ کے لارڈ پادری کا ذکر آیا ہے، جسے اس نے سفیر کے طور پر فرانس کے بادشاہ کے پاس بھیجا تھا تاکہ وہ فرانس کے بادشاہ کو یہ درخواست کرے کہ وہ تیمور کے لیے بحری جہاز بھجوائے۔ سلطانیہ کے اس بڑے پادری نے امیر تیمور کے بارے میں کچھ یادداشتیں لکھی ہیں جو اب پیرس کی نیشنل لائبریری میں محفوظ ہیں۔ ان یادداشتوں کو یہاں نقل کیا جا رہا ہے۔ اس کا نام تیمور بیگ ہے۔ تیمور کے معنی لوہے کے اور بیگ کا مطلب امیر یا سردار ہے۔ اس کے دشمن اسے تیمور لنگڑا کہہ کر پکارتے ہیں کیونکہ وہ ایک ٹانگ سے لنگڑاتا تھا۔ ایران میں اسے میر تاباں کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے حکم دینے والا امیر۔ امیر تیمور کے بہت بیٹے تھے، تاہم اس وقت اس کے صرف 2 بیٹے زندہ ہیں۔ ایک میران شاہ ہے جو اس وقت 40 سال کا ہے، اور دوسرا شاہ رخ ہے جس کی عمر 22 سال ہے۔ امیر تیمور کے باقی سب بیٹے یا تو جنگوں میں مارے گئے یا بیماری کی وجہ سے مر گئے۔ میران شاہ کی 4 بیویاں اور 4 ہی بیٹے ہیں، اور اس کے بیٹے بڑے ہیں، اور ان میں سے ہر ایک کے پاس 20 سے 30 ہزار سپاہی ہیں، اور ان میں سے ہر ایک اپنی جگہ گویا بادشاہ ہے۔ تاہم وہ سب اپنے دادا امیر تیمور سے ڈرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اگر انہوں نے اپنے دادا کے احکامات کی خلاف ورزی کی تو انہیں سزا سے کوئی بھی نہ بچا سکے گا۔ اگرچہ تیمور بیگ اب خاصا بوڑھا ہو چکا ہے، مگر آج بھی وہ بے حد مضبوط اور قوی ہے۔ وہ سفر کرنے یا جنگوں سے کبھی نہیں تھکتا اور اپنے دن رات صحرا میں بسر کرتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ تیمور بیگ اپنی جوانی میں انتہائی حسین و جمیل تھا۔ آج بھی اسے دیکھنے والے اس بات کو سچ تسلیم کریں گے۔ امیر تیمور اس قدر صاحب ثروت ہے کہ وہ پوری دنیا کو سونے کے سکوں سے ڈھک سکتا ہے۔ اس کے ذاتی باورچی خانے اور باورچی کے معمولات کا خرچ ہی 5000 سونے کے سکے روزانہ ہیں۔ اس کی سلطنت اس قدر وسیع ہے کہ اگر کوئی سفر کرنے والا مشرق سے سفر شروع کرے تو شاید پورے 1 سال میں بھی اس کی سلطنت کے دوسرے سرے تک نہ پہنچ سکے۔ اس کے زیر قبضہ تمام علاقوں میں تمام مسافروں اور قافلوں کو مکمل تحفظ حاصل ہے، اور وہ بے خوف و خطر سفر کر سکتے ہیں۔ اگر امیر تیمور کی سلطنت کے کسی حصے میں کوئی قافلہ یا مسافر ڈاکوؤں کے حملے کا نشانہ بن جائے تو امیر تیمور کے حکم سے اس خطے کے امیر کا سر قلم کر دیا جاتا ہے۔ امیر تیمور کا ماننا ہے کہ جب تک کسی خطے کا امیر ڈاکوؤں سے نہ ملا ہو وہ کسی قافلے کو حملے کا نشانہ بنانے کی جرات نہیں کر سکتے۔ امیر تیمور نے جس دن سے طاقت حاصل کی اس دن سے لے کر آج تک وہ ہر جنگ میں فاتح بن کر کامیاب لوٹا۔ آج تک کوئی بادشاہ یا کوئی قلعہ اس کے سامنے مزاحمت قائم نہیں رکھ سکا۔ پوری دنیا میں اس شخص یعنی تیمور سے زیادہ بے رحم کوئی نہ ہوگا، یہاں تک کہ اگر اس کے سامنے لاکھوں مرد، عورتیں اور بچے ذبح کر دیے جائیں تب بھی اس پر کوئی اثر نہ ہوگا۔ متعدد بار ایسا ہوا ہے کہ اس نے کسی شہر کو فتح کرنے کے بعد اس کے تمام مرد و زن حتیٰ کہ پیدا ہونے والے آخری بچے کو تک ذبح کرا دیا، اور اس ضمن میں عورتوں یا 100 سال کے بوڑھوں پر بھی رحم نہ کیا۔ تاہم تیمور لنگ دین اسلام کے احکام کے اجرا میں بظاہر بڑا پابند ہے۔ وہ ہر روز پنجگانہ نماز ادا کرتا ہے اور ماہ رمضان کے روزے رکھتا ہے۔ میں نے اسے کبھی شراب پیتے نہیں دیکھا، اگرچہ میں نے سنا ہے کہ وہ کبھی کبھار ڈھکے چھپے میخواری کر لیتا ہے۔ اگر تیمور بیگ چاہے تو 10 لاکھ سے زیادہ کی فوج جمع کر سکتا ہے۔ اس کے جنگی گھوڑوں کی تعداد جو سبزے زاروں میں چرتے پھرتے ہیں 20 لاکھ سے زیادہ ہیں، اور اس کے اونٹوں کی تعداد بھی ناقابل شمار ہے۔ جب سے اس نے ہندوستان کو اپنی قلمرو میں شامل کیا ہے تو اس کے پاس ہمیشہ 50 سے 100 ہاتھیوں کا قافلہ موجود تھا۔ تاہم یہ ہاتھی زیادہ تر تقریبات اور شان و شوکت کے اظہار کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ تیمور بیگ فارسی، عربی اور ترک زبانوں پر عبور رکھتا ہے۔ وہ قرآن پاک کے علم اور اسلامی فقہ کے بارے میں اس قدر عبور رکھتا ہے کہ کوئی بھی مسلمان عالم اس سے بحث نہیں کر سکتا۔
تیمور کے محلات کی تعداد 200 سے زیادہ ہے۔ سمرقند میں اس کے 18 محل ہیں، کیش میں 20، بغداد میں 15، اصفہان میں 12 اور شیراز میں 7۔ جب اس نے بغداد کو فتح کیا تو وہاں اسے ایک سونے کا درخت ملا جس کے تمام پتے جواہرات سے بنے ہوئے تھے۔ اس سونے کے درخت اور اس پر جڑے جواہرات کی قیمت کا اندازہ لگانا کسی کے بس کی بات نہ تھی۔ اپنے سپاہیوں کی طرح تیمور خود بھی جنگی لباس زیبتن کرتا اور جنگوں میں حصہ لیتا اور موت سے ہرگز نہ ڈرتا۔ اگرچہ اس نے جنگوں میں بے شمار انتہائی مہلک زخم کھائے ہیں اور بعض دفعہ موت کے دہانے پر پہنچ چکا ہے، مگر پھر بھی اسے کوئی خوف نہیں اور وہ ذاتی طور پر جنگوں میں شریک ہوتا ہے۔ اس کی نظر میں جنگ کے دوران کسی فرد کا مرتبہ یا عہدہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا، چنانچہ وہ بڑے بڑے سرداروں کے سر کاٹنے اور پیٹ پھاڑنے کا حکم یوں صادر کرتا ہے جیسے وہ بہت معمولی ہوں۔ اس کے نزدیک صرف عالموں اور شاعروں کی قدر و قیمت ہے، اور وہ انہی 2 مراتب پر پورے اترنے والوں کو احترام کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ خود پڑھا لکھا اور دانشمند ہے۔ جس روز سے میں امیر تیمور سے ملا ہوں، میں نے دیکھا ہے کہ وہ مستقل طور پر صحرا میں رہتا ہے اور خیمے میں سوتا ہے۔ میرے خیال سے اس کے مستقل طور پر صحرا میں رہنے کی وجہ سے اس کے سپاہیوں کی تعداد اس قدر زیادہ ہے کہ وہ کسی شہر میں نہیں رہ سکتے۔ تیمور بیگ فرش پر کھانا کھاتا اور فرش پر ہی سو جاتا ہے۔ اسے میز کے سامنے بیٹھ کر کھانا کھانے کی عادت نہیں ہے۔ اس کا کھانا بعض اوقات چاولوں پر اور بعض اوقات دہی پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اسے پھلوں کے رس یا دودھ میں شہد ڈال کر پینا بھی پسند ہے۔ جشن و تقریبات میں وہ بھنا ہوا گھوڑے کے بچھڑے کا گوشت بھی کھانا پسند کرتا ہے۔ گھوڑے کے بچھڑے کے کباب اہل خوارزم کی پسندیدہ غذا ہے۔ کھانا لگاتے ہوئے خیمے کے اندر ایک بڑا دسترخوان بچھایا جاتا ہے جس کے 5 کونے ہوتے ہیں۔ تیمور اس دسترخوان کے درمیانی کونے کے سامنے بیٹھ جاتا ہے اور دوسرے یعنی اس کے بیٹے، پوتے اور سردار اس طرح بیٹھتے ہیں کہ اس کے اور امیر تیمور کے درمیان چند فٹ کا فاصلہ ہوتا ہے۔ اس دسترخوان پر سجے تمام برتن خالص سونے کے بنے ہوتے ہیں۔ کھانے کے دوران کسی کو اس وقت تک بولنے کی اجازت نہیں جب تک کہ تیمور بیگ خود اسے مخاطب نہ کرے۔ اگر تیمور بیگ کے ساتھ کوئی عیسائی مہمان کھانے میں شریک ہو تو وہ اسے کھانے کے ساتھ شراب پینے کی اجازت دے دیتا ہے، تاہم خود ایسا نہیں کرتا۔ اس کے بیٹوں، پوتوں اور سرداروں کے لیے بھی شراب نوشی ممنوع ہے۔ تیمور کے سپاہیوں جیسا نظم و ضبط دنیا کی کسی اور فوج کے یہاں نہیں پایا جاتا۔ امیر تیمور کی فوج کے عہدیداروں کی ترتیب کچھ یوں ہے: 10 سپاہیوں کا سردار اون باشی کہلاتا ہے، 100 سپاہیوں کا سردار اوزے باشی، 1000 سپاہیوں کا سردار مین باشی اور 10,000 سپاہیوں کا سردار تومان باشی کہلاتا ہے۔ اگرچہ ایک مین باشی جو 1000 سپاہیوں کا سردار ہوتا ہے یہ حکم دے کہ اس کے تمام سپاہی آگ میں کود جائیں تو وہ سب کے سب بلا جھجک اس کا حکم بجا لائیں گے، کیونکہ ہر سپاہی یہ بخوبی جانتا ہے کہ اگر اس نے اپنے سردار کا حکم نہ مانا تو اسے زندہ کھال کھنچوا کر قتل کر دیا جائے گا۔ امیر تیمور کی فوج میں اس قدر سخت نظم و ضبط قائم ہے کہ اگر کسی سپاہی سے کوئی غلطی ہو جائے تو وہ اپنے چاقو سے ہی اپنی شاہ رگ کاٹ کر خودکشی کر لیتا ہے تاکہ ان سخت سزاؤں سے بچ جائے جو اس غلطی کی وجہ سے اسے بھگتنا پڑتی۔ جب تیمور بیگ کسی شہر کے باشندوں کے قتل عام اور وہاں لوٹ مار کے احکامات جاری کرتا ہے تو اس کے لیے وہ ایک سیاہ پرچم لہرا دیتا ہے۔ جب تیمور بیگ کا سیاہ پرچم کسی شہر میں لہرا دیا جاتا ہے تو وہ شہر تاریخ کے صفحات سے مٹ جاتا ہے۔ جب تیمور بیگ روم گیا تو اس نے اس شہر کا محاصرہ کر لیا جو آرمینستان اور انگوریا یعنی موجودہ انکارا کے درمیان واقع ہے۔ تیمور نے اس شہر کو فتح کرنے کے بعد اس شہر کے تمام باشندوں کو کنوؤں میں پھینکوا دیا اور وہ سب کے سب زندہ کنوؤں میں دفن ہو گئے۔ البتہ جو شہر تیمور بیگ کے سامنے مزاحمت کیے بغیر تسلیم ہو جاتے تو وہاں کے لوگوں کا جان و مال اور عزت و آبرو محفوظ رہتی۔ ایسے شہروں میں اگر تیمور کا کوئی سپاہی کسی عورت پر ہاتھ ڈالتا یا کسی کے مال اسباب پر قبضہ کرنے کی کوشش کرتا تو امیر تیمور اس سپاہی اور اس کے کمانڈر کی گردن اتارنے کا حکم جاری کر دیتا۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ امیر تیمور جس شہر کا محاصرہ کرتا ہے وہ اکثر اوقات از خود تسلیم ہو جاتا ہے، ماں سوائے ان شہروں کے جن کے سلاطین تیمور کے باج گزار نہیں بننا چاہتے۔ تیمور کو دنیا کا طاقتور ترین حکمران بنانے والی ایک چیز بارود کا استعمال ہے۔ تیمور یہ جانتا تھا کہ بارود کیسے تیار کیا جاتا ہے اور وہ تمام بڑی جنگوں میں بارود کی تیاری کے لیے درکار اشیاء ساتھ لے کر چلتا ہے۔
پھر وہ جس قلعے کو فتح کرنا چاہتا ہے اس کے نزدیک بارود تیار کراتا ہے اور پھر قلعے کی دیوار کے نیچے بارود رکھ کر اسے تباہ کر دیتا ہے۔ میرا نہیں خیال کہ دنیا میں کبھی کوئی شخص امیر تیمور سے بڑھ کر بے رحم گزرا ہے، اور شاید اس کے بعد بھی کوئی اس جیسا نہ ہوگا۔ جب اس نے دمشق کا محاصرہ کیا تو اس نے شہر کے باشندوں کو یہ پیغام بھیج کر خبردار کیا کہ وہ اس کی سپاہیوں کے لیے شہر کے دروازے کھول دیں اور تسلیم ہو جائیں یا پھر قتل عام کے لیے تیار رہیں۔ اس شہر کے باشندوں میں از خود تسلیم ہو جانے کی قوت نہ تھی، کیونکہ انہیں شہر کے گورنر قوت الحمزہ کا ڈر تھا، لیکن اگرچہ قوت الحمزہ کے پاس بڑی جنگی گاڑیاں تھیں، وہ تیمور بیگ کو محاصرہ اٹھانے پر مجبور نہ کر سکا۔ تیمور نے بارود کی مدد سے شہر کی فصیل اڑا دی اور شہر میں داخل ہو گیا۔ مسجد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اسلام کے عظیم دانشور نظام الدین شامی نے تیمور بیگ سے التجا کی کہ شہر کے باشندوں کے قتل عام کا حکم جاری نہ کرے، مگر ناکام رہا۔ تیمور بیگ نے جواب دیا، اگر تو اہل علم لوگوں میں سے نہ ہوتا تو میں تیری بھی کھال کھنچوا دیتا۔ اس نے دمشق میں اس قدر لوگوں کو قتل کروایا کہ شہر میں چند اہل علم شاعروں اور ہنرمندوں کی سوا کوئی زندہ باقی نہ تھا۔ اس نے 2000 اونٹوں پر دمشق میں حاصل ہونے والا سونا چاندی، جواہرات، زر بفت کے کپڑے اور قیمتی قالین لاد کر اپنے وطن ماوراء النہر روانہ کیے۔ اسی بے رحم اور خون کے پیاسے شخص نے دمشق میں ہی اسلامی دانشوروں کی عظیم مجلس مشاورت بلائی تاکہ قرآن پاک کے بارے میں بحث و مباحثہ کرا سکے۔ تیمور کو دھوکہ دے کر بچ رہنے والا واحد شخص تاترستان کا بادشاہ ادی بے تھا۔ تیمور اپنے بیٹے کے لیے لڑکی حاصل کرنے کا خواہش مند تھا اور اس نے تاترستان میں اپنا ایک ایلچی بھیجا اور ادی بے اسے اپنے بیٹے کے لیے اس کی بیٹی کا ہاتھ مانگا۔ ادی بے نے کہا، میں اپنی بیٹی تیمور بیگ کے بیٹے کو دینے پر تیار ہوں، مگر میرے پاس مال و دولت نہیں اور میں اسے جہیز فراہم نہیں کر سکتا جو تیمور بیگ جیسے بادشاہ کے شایع نشان ہو۔ اگر میں اپنی بیٹی کو جہیز کے بغیر ماوراء النہر روانہ کر دوں تو اس سے مجھے شدید ندامت ہوگی۔ تیمور بیگ نے جواب دیا، میں خود تیری بیٹی کا جہیز فراہم کروں گا اور میں اسے تیرے پاس روانہ کروں گا تاکہ تو اسے واپس ماوراء النہر روانہ کر سکے اور اس کے ساتھ اپنی بیٹی کو بھی رخصت کر دے۔ ہر کوئی یہی سمجھے گا کہ تو نے یہ جہیز از خود فراہم کیا ہے اور اس سے تیری آبرو بھی رہ جائے گی۔ چنانچہ تیمور نے 25 اونٹ سونے چاندی، جواہر، پارچہ جات اور ریشمی شالوں سے لاد کر اپنے 8 تجربے کار سرداروں کی زیر نگرانی ادی بے کی طرف روانہ کر دیے تاکہ وہ اس کے بیٹے کے لیے ادی بے کی بیٹی کو لے آئیں۔ تیمور کے سردار اس سامان کے ساتھ ساتھ تاترستان کے دارالحکومت سودا کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب یہ مال و زر سے لدا ہوا قافلہ تاترستان پہنچا تو ادیک بے نے تیمور کے سرداروں کو گرفتار کر کے قید میں ڈال دیا، سارے مال و زر پر قبضہ کر لیا اور اپنی بیٹی کو بھی نہ بھیجا۔ اب تیمور اپنی قیمتی مال و زر کو واپس لے سکتا تھا اور نہ ہی اپنے ان سرداروں کو چھڑا سکتا تھا جو تاترستان کی قید میں تھے۔ میں نے تیمور کو یہ کہتے سنا ہے، آج تک کوئی مجھے اس طرح دھوکہ نہیں دے سکا جیسے کہ ادیک بے نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ تیمور کے دربار جیسی شان و شوکت بھی کسی دوسرے بادشاہ کے دربار میں نہ تھی۔ ایک چیز جو تیمور بیگ کے دربار کو مزید پرشکوہ بنا دیتی وہ تیمور کے دربار میں گروی شدہ لوگوں کی موجودگی ہے جو اپنے خوبصورت علاقائی لباسوں میں ہوتے ہیں۔ یہ تیمور کی روایت تھی کہ وہ ان امیروں کے بیٹوں یا بھائیوں کو بطور ضمانت اپنے پاس رکھ لیتا جو اس کے باج گزار ہوتے۔ یہ لوگ تیمور کے دربار میں ہی رہتے اور کوئی بھی انہیں روک ٹوک نہ کرتا۔ ان شہزادوں اور امیر زادوں میں سے ہر ایک تیمور کے دربار میں ہندوستان، ایران، شام اور ترکی سمیت بہت سے سلاطین اور امراء کے ضمانتی رشتہ دار موجود تھے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا کہ یہ لوگ تیمور کے لیے جنگ میں شریک ہوتے اور حتیٰ کہ قتل بھی ہو جاتے۔ تیمور بڑے بڑے شہروں مثلاً اصفہان، بغداد اور دمشق وغیرہ سے مال غنیمت کے ضمن میں ملنے والی دولت کے علاوہ ان ملکوں سے جو اس کی زیر سلطنت تھے بادشاہوں اور حکام کی مجموعی آمدنی کا 10واں حصہ بھی وصول کرتا اور اس آمدنی سے اپنی سپاہیوں کی تنخواہیں ادا کرتا۔ تیمور کے تمام سرداروں اور سپاہیوں کو اس سے تنخواہ ملتی ہے، اور اگر تیمور کو یہ پتہ چلے کہ اس کے کسی سردار یا سپاہی نے کسی دکاندار یا آدمی سے کوئی چیز زبردستی لی ہے اور اس کی قیمت نہیں دی تو وہ اس کے قتل کے احکامات جاری کر دیتا ہے۔
تیمور کو اپنے دین پر کامل یقین ہے اور دن میں 5 وقت خواہ وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو نماز ضرور ادا کرتا ہے۔ اس نے اپنے لیے ایک خاص مسجد تیار رکھی ہے جس کے حصے اٹھا کر کہیں بھی لے جائے جا سکتے ہیں۔ چنانچہ اس کی فوج جہاں بھی پڑاؤ ڈالتی ہے ان حصوں کو باہم ملا دیا جاتا ہے اور پھر اس مسجد میں تیمور بیگ نماز ادا کرتا ہے۔ تیمور شراب نوشی نہیں کرتا اور ہر اس چیز سے دور رہتا ہے جو دین اسلام کے خلاف ہو، اگرچہ وہ ان تمام چیزوں سے بچتا ہے جن کا شمار دین اسلام کی منع کردہ چیزوں میں ہوتا ہے، تاہم شراب نوشی اور بازاری عورتوں کے معاملے میں اتنا سخت گیر نہیں ہے۔ البتہ قوم لوط والے گناہ اغلام سے سخت متنفر ہے اور جو کوئی اس کا ارتکاب کرے اسے وہ فوراً قتل کرا دیتا ہے۔ تیمور کو شیشے کے برتن پسند ہیں، بلکہ یہ کہنا مناسب ہے کہ اسے شیشے کے گلاس میں پانی پینے کا چسکا ہے۔ وہ کھانے میں حد سے بڑا ہوا نہیں ہے اور اعتدال سے کھانا کھاتا ہے۔ اسے غذا میں بالخصوص چاولوں میں زعفران کا استعمال پسند ہے۔ تیمور کے بائیں پاؤں میں لنگڑا پن ہے اور دنیا کا کوئی بھی طبیب اس کے بائیں پاؤں کا علاج نہیں کر سکا، جو ایک جنگ میں زخمی ہو گیا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے پاؤں کے پٹھے کٹ گئے ہیں۔ اگرچہ تیمور بائیں پاؤں سے لنگڑاتا ہے اور بوڑھا ہو چکا ہے، پھر بھی چست و توانا ہے اور اس کے جسم میں معمولی سی سستی یا کاہلی دکھائی نہیں دیتی۔ البتہ اس کے سر کے بال کسی قدر سفید ہو چکے ہیں۔ دنیا میں شاید ہی کوئی شخص تیمور بیگ سے بہتر حافظے کا مالک ہو۔ اس کی کامیابی کے عوامل میں سے ایک اس کا قوی حافظہ ہے۔ اگر وہ صبح سے شام تک اپنے 100 سرداروں کو بلائے اور ان میں سے ہر ایک کو مختلف احکامات جاری کرے تو اسے اپنے وہ تمام احکامات حرف بحرف یاد ہوں گے اور وہ بخوبی جانتا ہوگا کہ کس کس موقع پر اس نے کیا احکامات جاری کیے تھے۔ اگر کوئی کسی کام کے کرنے پر مامور ہوا ہے اور مقررہ وقت پر اسے انجام نہ دے سکا تو قتل کر دیا جائے گا، اور یہ بات ہر اس شخص کو پتہ ہے جو تیمور کے آس پاس رہتا ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ اگر انہوں نے احکامات مان کر انہیں وقت پر پورا نہ کیا تو ان کی موت یقینی ہے، لیکن اگر وہ فرمان حاصل کرنے کے دوران مشکلات کا ذکر کریں اور زیادہ مہلت چاہیں تو تیمور انہیں مہلت دے دیتا ہے، کیونکہ ہر کسی کو پتہ ہے کہ تیمور کسی کام کے مقررہ وقت پر کرنے میں ذرا بھی تاخیر کو برداشت نہیں کرتا۔ اس لیے ہر وہ شخص جو کسی کام پر مامور ہوتا ہے کوشش کرتا ہے کہ اسے وقت پر مکمل کر دے۔ جب تیمور شہر کیش کی تعمیر کروا رہا تھا اس نے 2 معماروں کو قتل کروا دیا، کیونکہ شہر کے ان حصوں میں جو ان کی نگرانی میں تعمیر ہو رہے تھے وہ مقررہ وقت پر عمارات کی تعمیر مکمل کرنے میں ناکام رہے تھے۔ جب تیمور بیگ جنگ سے لوٹ کر شہر کیش میں تعمیراتی کاموں کا جائزہ لینے گیا تو اس نے دیکھا کہ مذکورہ عمارات کی تعمیر مکمل نہیں ہوئی۔ یہ معمار کہنے لگے کہ اگر امیر تیمور انہیں محض 2 ماہ کی مزید مہلت عطا کر دے تو وہ یہ عمارات مکمل کرا دیں، لیکن تیمور نے ان کی درخواست منظور نہ کی اور ان کی گردنیں اڑا دینے کے احکامات جاری کر کے ان کی جگہ 2 نئے معماروں کو کام کرنے کی ذمہ داری سونپ دی۔ سفر اور جنگوں کے دوران تیمور اپنے تمام سرداروں اور سپاہیوں کی تمام تر تھکاوٹوں اور محرومیوں میں برابر کا شریک ہوتا ہے، اور اس کے سردار اور سپاہی اس بات سے اچھی طرح واقف بھی ہیں۔ تیمور کی فوج میں شامل ہر سردار اور سپاہی یہ جانتا ہے کہ اگر وہ دلیری کا مظاہرہ کرے گا تو اسے انعام و اکرام سے نوازا جائے گا، اور اگر سستی دکھائے گا تو سزا کا حقدار ٹھہرے گا۔ سستی اور بزدلی تیمور کی فوج میں اس قدر ناپسندیدہ سمجھے جاتے ہیں کہ اس کا کوئی سردار یا سپاہی جنگوں کے دوران ان صفات کا مظاہرہ نہیں کرتا، نہ صرف تیمور کے خوف سے بلکہ اپنے ہم پیشہ ساتھیوں کے طعنوں کے ڈر سے بھی۔ عظیم اور خطرناک جنگوں میں تیمور صف اول میں شامل ہو کر حصہ لیتا ہے اور اپنا جانشین مقرر کر کے اسے فوج کا انتظام سپرد کر دیتا ہے۔ بہت بار ایسا ہوا ہے کہ اس نے جان لیوا زخم کھائے اور اس کے آس پاس موجود سپاہی اسے اٹھا کر میدان جنگ سے باہر لائے تاکہ وہ سپاہیوں اور گھوڑوں کے قدموں تلے آ کر نہ مارا جائے، لیکن وہ اب بھی جنگوں میں شریک رہتا ہے اور اس قدر ہمت دکھاتا ہے کہ اس سے اس کے سرداروں اور سپاہیوں کی رگوں میں خون جوش سے ابلنے لگتا ہے اور وہ ہر طرح کی قربانی کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اسی دلیری اور ہمت کے سبب تیمور بیگ صرف 500 جان بازوں کے ساتھ ہندوستان کے دارالحکومت دہلی جیسے شہر پر قبضہ کرنے میں کامیاب رہا۔ ایک بار ایسے ہی کسی موقع پر میں نے تیمور بیگ کی جنگ میں شرکت کی اور اس کی واپسی کا منظر دیکھا۔ مجھے یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ یہ شخص اپنے وقت کا بہادر ترین آدمی ہے۔ اس روز جب وہ میدان جنگ سے لوٹ کر آیا تو میں نے دیکھا کہ وہ سر سے پاؤں تک سرخ رنگ میں رنگا ہوا ہے
اس کی تلوار پر جمے گاڑے خون کے سبب تلوار میان میں نہ ڈالی جا سکتی تھی۔ جب اس نے اپنا جنگی لباس اتارا تو اس کے بدن پر لگے بے شمار زخم نمایاں ہو گئے۔ اس کے زخموں پر مرہم پٹی کی گئی اور اس کے جنگی لباس کو ندی پر لے جا کر اس پر سے خون دھویا گیا۔ جب تیمور نے مجھے بطور سفیر فرانس روانہ کیا تھا تو وہ داڑھی مونڈھا کرتا تھا، مگر جب میں واپس لوٹ کر آیا تو میں نے دیکھا کہ اس نے داڑھی بڑھا لی ہے اور اس کی داڑھی میں کچھ سفید بال بھی نظر آ رہے تھے۔ جب تیمور اپنا آہنی خود اور جنگی لباس نہ پہنے ہوتا تو سر پر سفید ٹوپی جمائے رکھتا۔ سردیوں کے موسم میں اس کی سفید ٹوپی نمدے سے تیار کی جاتی ہے اور گرمیوں میں یہی سفید ٹوپی ریشمی کپڑے کی بنی ہوتی ہے۔ اس ٹوپی کو سر پر ٹھیک سے جمائے رکھنے کے لیے اس میں استر رکھا جاتا ہے۔ اس کی ٹوپی پر ہمیشہ الماس اور یاقوت چمکتے نظر آتے ہیں۔ لباس کے معاملے میں تیمور بیگ سفید، زرد اور سرخ رنگ پسند کرتا ہے اور بہت کم ہی لکیروار کپڑا پہنتا ہے۔ موسم گرما میں اس کا لباس سفید یا زرد ریشم کا بنا ہوتا ہے اور موسم بہار و خزاں میں وہ موٹے کپڑے کا بنا ہوا سرخ لباس پہنتا ہے۔ موسم سرما میں وہ لباس کے اوپر سنجاب کی کھال کی فتوحی پہنتا ہے اور موسم سرما میں بھی وہ موسم گرما ہی کی مانند صحرا میں ہی بسیرا کرتا ہے۔ تیمور کو خوشبویات بے حد پسند ہیں اور اس کے لیے دنیا بھر سے قیمتی ترین خوشبویات لائی جاتی ہیں۔ جو کوئی بھی تیمور کے خیمے کے پاس پہنچتا ہے اسے دور سے ہی انتہائی دل موہ لینے والی خوشبوئیں گھیر لیتی ہیں۔ کچھ باہر سے آنے والے سلطان یا سفیر وغیرہ جو تیمور کے سامنے حاضر ہوتے ہیں اپنا سر خاک پر رکھ دیتے ہیں، تاہم تیمور بیگ ان کے اس فعل کو پسند نہیں کرتا، کیونکہ اس کا عقیدہ یہ ہے کہ انسان کو اپنا سر صرف خدا کے آگے جھکانا چاہیے اور خدا کے سوا کوئی اس تعظیم کا حقدار نہیں۔ چنانچہ جو کوئی تیمور بیگ کے پاس حاضر ہوتا ہے اسے یہ تنبیہ کی جاتی ہے کہ وہ اس کے سامنے اپنا سر نہ جھکائے، اس کے بجائے اسے ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ اپنا ایک زانو زمین پر رکھ کر آداب بجا لاتا اس کے پاس پہنچے۔ چنانچہ اب دوسرے ممالک کے جو سفیر اور عمرہ وغیرہ تیمور کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو اس کے سامنے اسی طریقے سے آداب بجا لاتے ہیں اور پھر تیمور انہیں بیٹھنے کی اجازت دیتا ہے۔ جنگوں کے دوران تیمور بیگ کا خیمہ اس کے سرداروں اور دیگر سپاہیوں کے خیموں جیسا ہی ہوتا ہے، تاہم جب وہ کسی جگہ قیام کرتے ہیں تو اس کے لیے بیش قیمت خیمہ نصب کر دیا جاتا ہے۔ تیمور بیگ کے ایسے ہر خیمے کی قیمت کسی شہر کی قیمت کے برابر ہوتی ہے، کیونکہ اس کے خیموں کے اوپر دیگر قیمتی اشیاء کے علاوہ پرچم کی صورت میں زر بفت کے اور سرخ پارچہ جات لگائے جاتے ہیں، اور جب یہ پرچم ہوا میں لہراتے اور ادھر ادھر ہلتے ہیں تو دیکھنے میں بے حد خوبصورت لگتے ہیں۔ موسم کے لحاظ سے تیمور کے خیمے کے اندر کا کپڑا اور سجاوٹی اشیاء بھی تبدیل ہوتی رہتی ہے، یعنی کبھی سنہری اور ارغوانی پارچہ جات سے اسے سجایا جاتا ہے اور کبھی ریشمی شالوں اور انتہائی نفیس قالینوں سے آراستہ کیا جاتا ہے۔ جب ہسپانیہ میں واقع ملک کاستیل کے بادشاہ ہنری سوم کا سفیر تیمور بیگ کے پاس آیا تو میں اس روز وہیں تھا۔ اس سفیر کا نام گونزالوس کلاویجو تھا۔ یہ ہنری سوم کی طرف سے تیمور کی طرف بھیجا جانے والا دوسرا سفیر تھا۔ پہلا سفیر اس وقت بھیجا گیا تھا جب تیمور روم میں یلدرم بایزید کے خلاف برسر پیکار تھا۔ یہ سفیر انگوریا یعنی موجودہ انکارا کی جنگ میں موجود تھا اور اس نے وہاں تیمور اور اس کے سپاہیوں کی طاقت کا مظاہرہ اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ جب یہ سفیر واپس کاستیل گیا تو تیمور بیگ نے اس کے ساتھ بادشاہ ہنری کے لیے اس قدر قیمتی اشیاء روانہ کی کہ انہیں لے جانے کے لیے 20 سے زیادہ اونٹوں کی ضرورت پڑی۔ اس کے علاوہ تیمور نے اس سفیر کے ساتھ کاستیل کے بادشاہ کے لیے اپنی 2 عیسائی خادمائیں بھی روانہ کر دیں جو بے حد خوبصورت تھیں۔ ہنری سوم تیمور کی عظمت اور فراخ دلی سے اس قدر متاثر ہوا کہ اس نے گونزالوس کلاویجو نامی اس دوسرے سفیر کو بھی اس کی خدمت میں بھیج دیا۔ میں نے اس سفیر کو سن 1403 عیسوی میں یعنی تیمور کے چین کے سفر کے دوران سکتہ طاری ہونے اور انتقال کر جانے سے 2 سال قبل خود دیکھا تھا۔ یہ طے پایا تھا کہ کاستیل کے بادشاہ کا سفیر سوموار 8 ستمبر 1403 عیسوی کو سمرقند میں تیمور کے حضور پیش ہوا۔ اس روز گونزالوس کلاویجو نے اپنا بہترین لباس زیبتن کیا۔ اس کے ساتھ ہی وہ تمام تحائف اٹھائے ہوئے تھے جو کاستیل کے بادشاہ نے بھیجے تھے، اور وہ سفیر کے آگے آگے چل رہے تھے حتیٰ کہ یہ لوگ تیمور کے محل کے پاس پہنچ گئے۔ یہاں تیمور کے سپاہیوں نے سفیر کا استقبال کیا اور سفیر اس کے ساتھیوں کو گھوڑوں سے اترنے میں مدد دی۔ انہوں نے وہ تحائف جو سفیر تیمور کے لیے لایا تھا وصول کیے
اور انہیں اپنی بازوؤں میں اٹھائی تعظیم سے آگے بڑھے اور تیمور کے محل کے دوسرے دروازے تک پہنچ گئے۔ یہاں 6 عظیم الشان ہاتھی ان کے منتظر تھے، جو سنہری اور سرخ زینوں سے آراستہ تھے، اور ہر ہاتھی پر ہندوستان کے درخت نوفل، یعنی اس درخت کو پوپل بھی کہتے ہیں، اس کی لکڑی سے بنا ہوا ایک کجاوا تھا۔ سفیر کے لائے ہوئے تحائف کو کجاووں میں رکھ دیا گیا اور ہاتھی چل پڑے، اور یوں وہ سب محل کے تیسرے دروازے کے سامنے جا پہنچے۔ یہاں پہنچ کر تحائف کو کجاووں سے اتار دیا گیا، اور تیمور کے 3 پوتوں نے سفیر کا استقبال کیا۔ تیمور بیگ کے دربار کے ایک امیر نے کاستیل کے سفیر کا بازو تھاما، اور اسی حالت میں وہ لوگ اس بڑے کمرے کی طرف چل پڑے جہاں تیمور بیٹھا ہوا تھا۔ تیمور بیگ کے خادم کاستیل کے بادشاہ کے تحائف اپنی بازوؤں پر اٹھائے دوسروں سے آگے آگے چل رہے تھے۔ ان تحائف کے پیچھے تیمور بیگ کے 3 پوتے قدم بڑھا رہے تھے، اور ان کے پیچھے گونزالویس کلاویجو تیمور بیگ کے امیر کی بازو میں بازو ڈالے قدم اٹھا رہا تھا۔ ان سب کے پیچھے سفیر کے خادم چل رہے تھے۔ پھر یہ سب لوگ اس مقام پر پہنچ گئے جہاں انہیں تیمور بیگ دکھائی دے رہا تھا۔ یہاں پہنچ کر کاستیل کے سفیر نے اپنا ایک زانو زمین پر رکھ دیا اور اپنے بازو سینے پر رکھ کر تعظیم پیش کی۔ وہ کچھ دیر اسی حالت میں رہا اور پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ چند قدم چلنے کے بعد اس نے دوبارہ گھٹنے کو زمین پر رکھ کر تعظیم پیش کی۔ یوں جب تک سفیر تیمور کے سامنے پہنچا، اس نے 7 بار جھک کر اپنا زانو زمین پر رکھتے ہوئے تعظیم پیش کی۔ جب کاستیل کا سفیر تیمور کے سامنے پہنچا تو اس کے لائے ہوئے تحائف تیمور کے سامنے زمین پر رکھے تھے۔ تیمور نے عربی میں، جو گونزالویس کلاویجو بخوبی سمجھتا تھا اور تیمور اس بات سے آگاہ تھا، پوچھا، ہمارے فرزند عزیز بادشاہ کاستیل کا کیا حال ہے، جو یورپ کا عظیم ترین بادشاہ ہے؟ کلاویجو بولا، اس کا حال بہت اچھا ہے، اور وہ امیر محترم کے لیے بہترین صحت اور طویل زندگی کی خواہشات رکھتا ہے۔ اس کے بعد سفیر نے اپنے بادشاہ کا خط تیمور کے حوالے کر دیا۔ تیمور نے وہ خط لیا اور سفیر سے پوچھا کہ یہ کس زبان میں لکھا ہوا ہے؟ کاستیل کے سفیر نے جواب دیا، ہسپانوی زبان میں۔ اس موقع پر تیمور کے ملازموں نے بادشاہ کاستیل کے بھیجے ہوئے تحائف، جو اس وقت تیمور کے سامنے پڑے ہوئے تھے، وہاں سے لے جانے کے لیے اٹھا لیے تھے۔ تیمور نے سفیر سے کہا، اگر تو ان تحفوں کے بغیر بھی میرے پاس آتا اور مجھے بادشاہ کاستیل کی صحت و سلامتی کی خوشخبری سناتا تو بھی میں خوش ہوتا۔ اس وقت تک سفیر اور اس کے ساتھی کھڑے تھے۔ جب تحائف لے جا چکے تو تیمور بیگ نے انہیں اجازت دے دی کہ کاستیل کا سفیر اور اس کے ساتھ آئے ہوئے لوگوں میں سے ایک، جو سفیر کے بعد سب سے ممتاز عہدہ رکھتا ہو، اس کے دائیں جانب بیٹھ جائے، اور دیگر تمام سفارتی ارکان کو تیمور بیگ کے بائیں جانب 7 گز کے فاصلے پر بیٹھ جانے کی ہدایت کی۔ خود تیمور ایک گدے پر آلتی پالتی مارے بیٹھا تھا۔ اس نے سر پر سفید نمدے کی بنی ٹوپی پہن رکھی تھی، جو حسب معمول رنگا رنگ جواہر سے مرصع تھی۔ البتہ اس ٹوپی میں سفید رنگ کے ساتھ کچھ جگہ سیاہ رنگ بھی نمایاں تھا۔ اس کے بعد کھانا لایا گیا۔ اگر یہاں بھی یہ تفصیلات بیان کروں کہ کس قدر کھانا لایا گیا اور کاستیل کے سفیر کی دعوت کے لیے کتنی اقسام کے کھانے تیار کیے گئے، تو اس کے لیے مجھے بے شمار صفحات سیاہ کرنے پڑیں گے۔ بہرحال ایک خاص کھانے کی تفصیل یہ تھی، کھال سے بنی ہوئی بکریاں اور گھوڑوں کے بچھڑے، جنہیں خشک صحرائی پودوں کی آگ پر بھونا گیا تھا۔ گھوڑوں کے بچھڑے کے کباب ماوراؤں نہر کے صحرا نشینوں کی پسندیدہ غذا ہے۔ ان کی تیاری کے لیے پہلے گھوڑے کے بچھڑے کو ذبح کر کے اس کی کھال اتاری جاتی ہے، پھر اس کے پیٹ کو چاک کر کے آنتیں وغیرہ نکال دی جاتی ہیں اور اسے دھو کر صاف کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد کسی قدر گھی اور خوشبودار اشیاء ڈال کر پیٹ کو سی دیا جاتا ہے۔ اس بچھڑے کو اسی کی کھال میں ڈال کر دوبارہ سی دیا جاتا ہے۔ آخر میں اسے صحرا کے خشک پودوں کی آگ پر رکھ کر بھونا جاتا ہے۔ میں نے خود یہ کھانا کھایا ہے اور اسے بے حد لذیذ پایا۔ گھوڑے کے بھونے ہوئے بچھڑوں کو بڑی بڑی سینوں میں تیمور کے آدمی اٹھائے ہوئے تھے، پھر انہیں زمین پر رکھ کر گوشت کے ٹکڑے کر دیے گئے۔ ران کا گوشت تیمور بیگ، کاستیل کے سفیر اور اس کے ساتھیوں کے سامنے رکھا گیا۔ اس روز 200 سے زیادہ بھیڑیں اور گھوڑے بھونے گئے تھے، جو شاید ہسپانیہ کے سفیر اور اس کے ساتھ آئے لوگوں کی 1 سال بلکہ اس سے بھی زیادہ عرصے کی خوراک کے لیے بھی کافی تھا۔ کھانا کھانے کے دوران مہمانوں کو مشروبات وغیرہ سونے کے برتنوں میں دیے گئے۔ تیمور اور اس کے دربار کے امراء صرف گھوڑی کی دودھ کی لسی پیتے رہے۔ کھانے کے بعد سفیر نے اپنے ملک کے بادشاہ کا خط پڑھ کر تیمور کو سنایا۔ تیمور نے خط کا متن سن کر خوشی کا اظہار کیا اور کہنے لگا کہ وہ سفیر کے ہاتھ کاستیل کے بادشاہ کے لیے
مزید تحائف اور اس کے خط کا جواب ارسال کرے گا۔ اس کے بعد 7 دن تک یعنی 15 ستمبر 1403 عیسوی تک تیمور ہر روز اپنے کسی ایک محل میں اس سفیر کے اعزاز میں دعوت کا اہتمام کرتا رہا۔ ہر مرتبہ دعوت کے تکلفات کی شان و شوکت پچھلے دن کی نسبت زیادہ ہوتی تھی۔ پہلے روز مرصع ہاتھیوں کے ساتھ سفیر کا استقبال کیا گیا تھا، دوسرے روز ایسے ہی سجے سجائے گھوڑوں کے ساتھ، تیسرے روز خوبصورت خچروں کے ساتھ، اور چوتھے روز ایسے اونٹوں کے ساتھ جن کا سارا ساز و سامان سونے اور جواہرات سے سجا تھا۔ گویا ہر روز کلاویجو کے استقبال کا انداز مختلف ہوتا تھا۔ درباری دعوتوں کے بعد بھی کلاویجو نے موسم سرما ماوراء النہر میں ہی گزارا اور موسم بہار میں واپس اپنے وطن لوٹ گیا۔ میں نہیں سمجھتا کہ دنیا میں کوئی ایسا بادشاہ آئے گا جو طاقت، دولت اور سخاوت میں تیمور بیگ کے مرتبے کے برابر پہنچ سکے۔ ختم شد۔